بلوچستان کے ضلع پشین سے تعلق رکھنے والا اسداللہ خان، جنہوں نے بلوچستان میں اے اور او لیول میں ٹاپ کیا ہے، اس وقت ہمارے ساتھ اسداللہ خان جو ہے موجود ہے۔ مزید ان کی کہانی جو ہے وہ سنتے ہیں، اور ساتھ ہی میں اسداللہ خان جو ہے وہ اے آئی کے ذریعے یہاں پر ایک ریسرچ بھی کر رہا ہے برین ٹیومر کے حوالے سے، اور وہ جانا چاہتا ہے امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں، وہاں پر وہ داخلہ بھی لینے کے لیے وہ جائیں گے۔ تو اسداللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید ان کی کہانی، ان کی زبانی جانتے ہیں کہ اس نے تیاری کیسے کی اور انہوں نے ٹاپ کیا، اور وہ اب امریکہ بھی جائیں گے، وہاں پر اے آئی کے ذریعے جو ہے برین ٹیومر کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہاں پر پڑھیں گے بھی۔ بہت شکریہ اسداللہ خان وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے ٹاپ کیا ہے اے لیول میں پورے بلوچستان میں، کیسا کیا آپ نے، اس کے لیے محنت کتنی کی آپ نے؟ جی بالکل، یہ پہلے سے ہی ایسا تھا کہ میں اپنے ابو والد صاحب کے ساتھ ڈسکس ہی کرتا رہتا تھا کہ او این اے لیولز اگر مجھے کرنا بھی ہے تو ہر بندہ کر رہا ہے، جیسے میٹرک وغیرہ، تو اس میں کچھ ایسا ڈفرینٹ میں کیا کروں تاکہ میں سب سے اسٹینڈ آؤٹ کر پاؤں اور وہی چیز مجھے آگے یونیورسٹی میں بھی کام آئے۔ تو ابو نے یہی بولا کہ ایسا کرتے ہیں ہم لوگ ڈفرینٹ چیزیں دیکھتے ہیں اس میں کہ کیا الگ ہو سکتا ہے۔ پھر میں گیا، میں نے ڈفرینٹ سبجیکٹس وغیرہ دیکھے کہ سبجیکٹ کی لمٹ کتنی لگی ہوئی ہے، تو سبجیکٹ کی لمٹ جو تھی وہ ٹوٹل 14 سبجیکٹس کی لمٹ تھی۔ تو میں نے یہی ذہن بنا دی کہ 14 سبجیکٹس میں 14 سبجیکٹس ہی میں دوں گا اپنے او لیولز میں، تاکہ یہ ایک ریکارڈ بھی بن جائے بلوچستان کی ہسٹری میں، اور میرے گریڈز وغیرہ بھی ہے۔ میں نے اپنی ٹیچرز وغیرہ کے ساتھ اس چیز کے بارے میں ڈسکس کیا، جو ویلڈرنس اسکول کے تھے، انہوں نے مجھے بولا کہ ہم لوگ بالکل سپورٹ کریں گے آپ کو، لیکن یہ ایک ایسا ٹاسک ہے جو آپ کو بہت زیادہ مینٹل پریشر وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ کسی نے ٹرائی نہیں کیا تھا پورے بلوچستان میں۔ تو میں نے بولا بالکل یہ چیلنج جو ہے وہ میں خود لوں گا۔ تو پھر یہ تھا کہ میرے لیے اوور آل یہ جرنی جو تھی وہ ایزیئر تھی، کیونکہ میں کنسسٹنٹ تھا۔ یہ تھا کہ اگر پورے دن میں 2 سے 3 گھنٹے بھی اپنے پورے سبجیکٹس وغیرہ کو دے رہا تھا، تو وہ اس سے یہ تھا او لیول میرا صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد او لیول کے بعد میں اے لیول کے لیے چلا گیا تھا اسلام آباد ویسٹمنسٹر اکیڈمی، کیونکہ کچھ یہاں پہ کریئر کاؤنسلرز وغیرہ کا مسئلہ ہے کوئٹہ اور بلوچستان میں، تو وہاں پہ میں کریئر کاؤنسلنگ کے لیے چلا گیا اسلام آباد۔ وہاں پہ میں نے اپنا اے لیولس کیا، جس میں نے 5 سبجیکٹس ابھی دیے اور 5 میں میرے ایز تھے۔ اور اسی طرح پھر وہاں پہ کریئر کاؤنسلر کے ساتھ میں نے اس چیز کے بارے میں بات کی کہ مجھے اور کتنے سبجیکٹس لینے چاہیے، تو انہوں نے مجھے ایک ریکمنڈ کیا کہ 2 سبجیکٹ ابھی A2 میں اور لو تاکہ آپ کے 7 سبجیکٹ ہو سکے، تو وہ بھی میرا انشاءاللہ بلوچستان کی ہسٹری میں ایک ریکارڈ ہوگا۔ جی یہ میرا مین ریزن ہی یہی تھا اسلام آباد شفٹ ہونے کا، کہ بعد میں کریئر کاؤنسلر وغیرہ سے بات کر سکوں تاکہ مجھے تھوڑا گائڈ کر سکے۔ میں جب اسلام آباد گیا تو میں نے کریئر کاؤنسلر وغیرہ کے ساتھ اپنی یہ انٹرسٹ وغیرہ جو میں نے ان کی بات کی، تو انہوں نے مجھے یہی بولا کہ آپ میں انٹرسٹ بہت ہے، تو آپ کو ہم لوگ ایک ویب سائٹ کا بتاتے ہیں، ایک پائنیئر اکیڈمکس کے نام سے، ان کی ہر سال جو ہوتی ہے وہ سیشنز وغیرہ ہوتے ہیں، تو آپ وہاں پہ اپلائی کریں۔ ہم لوگ آپ کو یہی بتا رہے کہ وہ ہائیلی سلیکٹیو ہے، آلموسٹ پورے پاکستان سے وہ اپنے سیشن کے لیے صرف 2 سے 3 اسٹوڈنٹس لیتے ہیں، تو آپ اپلائی کر لیں، لیکن ہم لوگ کو یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ ہو جائے، کیونکہ آپ میں وہ اسپارک دکھ رہا ہے۔ پھر میں نے آلموسٹ ایک پروسیس تھا 2 مہینے میں، جس میں ٹیسٹنگ وغیرہ، انٹرویوز، لیٹر آف ریکمنڈیشن، اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کے بعد اسکالرشپ میں میری شکر ہے وہ ہو گئی، کیونکہ اس کی آلموسٹ آپ کے پاس کاسٹ جو ہے وہ 25 to 30 لاکھ روپیز آتی ہے، ڈیپینڈنگ آن دی پروگرام دیٹ دے آفر یو۔ تو یہ جب یہ میرا ہو گیا تو اس کے بعد میں بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ مجھے اے آئی میں ہی کچھ کرنا ہے، لیکن ابھی تک میں اس چیز میں شور نہیں تھا کہ مجھے اے آئی میں کیا کرنا ہے۔ تو جب میں نے اپنے پروفیسر کے ساتھ بات کی، جو ہمارا پورا گروپ سنبھالتے، کیونکہ یہ ریسرچ پروگرام ایسا ہے جس میں آپ کا ایک گروپ بنتا ہے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس فرام دا ورلڈ۔ ابھی ہمارے جو گروپ ہے اس میں رشیا کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، US کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، قزاقستان وغیرہ کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، تو آلموسٹ ٹوٹل میرے ساتھ 5 اسٹوڈنٹس ہو گئے، تو ہم سارے ایک ساتھ تھے۔ تو پھر پروفیسر نے سب کو ایک ایکٹیویٹی دی جو چینج ون ویریبل نام ہے جس کا، تو اس سے ہم لوگ یہ تھا کہ ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکتے تھے کہ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے۔ تو جب میں نے وہ ایکٹیویٹی کی تو مجھے یہی پتہ چلا کہ مجھے ایک اے آئی کو ایک ایسی فیلڈ میں یوز کرنا ہے جہاں پہ میں لوگوں کی زندگیاں بچا سکوں۔ اور جب میں نے اس چیز کے بارے میں سوچا اور میں نے پڑھا، تو مجھے یہی لگا کہ یہ بائیو میں ہی اچھا ہوگا اگر میں اے آئی کو بائیو میں یوز کروں، اور اس میں موسٹ امپورٹنٹلی اگر میں برین ٹیومرز کی ڈیٹیکشن کے لیے استعمال کروں، کیونکہ برین ٹیومرز ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کی ڈیٹیکشن کے ساتھ ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ تو ہے ہی نہیں ابھی ہمارے پاس، صرف کنٹرول ہی ہم لوگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیکشن بھی مشکل ہے۔ تو جب میں نے یہ اپنے پروفیسر کے ساتھ ڈسکس کیا، انہوں نے مجھے بولا کہ بالکل یہ ایک ایسا ریسرچ ہے جس پہ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کو اس چیز میں سکسیس بھی ملے گی۔ تو میں نے بولا بالکل صحیح۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی ریسرچ میں لگا تاکہ میں برین ٹیومر آئیڈینٹیفائی کر سکوں۔ نوجوانوں کے لیے یہ میسج میں دوں گا کہ میں پہلے بھی یہی بولتا آیا ہوں کہ ہمارے پاس جو نوجوان ہیں وہ پہلے ہمارے 10 سے 12 سال جو لگا دیتے، وہ کچھ چیز اگر پڑھ بھی رہے تو وہ لاجیکلی نہیں پڑھ رہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے، یا وہ کوشش کرتے کہ رٹا کر لیا، کسی طرح یہ فیز گزار لیں۔ میں یہ بولتا ہوں کہ یہ فیز آپ کی زندگی کا سب سے اچھا فیز اور سب سے ضروری فیز بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ یونیورسٹی وغیرہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ابھی میں بھی جب یونیورسٹی کے لیے اپلائی کروں گی دسمبر میں، تو ہماری
हमारी एक प्रोफाइल बनती है। जब आप प्रोफाइल बनाते हैं और अगर आपने किसी टॉप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है तो आपको ये आपकी प्रोफाइल में ये देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में और आपने इस इंटरेस्ट के लिए काम कितना किया हुआ है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स। जैसे मेरी इंटरेस्ट अभी AI है और मैं उसमें AI में रिसर्च कर रहा हूँ, तो ये मेरी स्पेसिफिक एक गोल हो गया। तो हर स्टूडेंट को ये करना चाहिए कि पहले अपने 10 से 12 साल पढ़ाई के साथ साथ वो ये इस चीज़ पे फोकस करे कि अपना इंटरेस्ट पहले वो आइडेंटिफाई करे, क्योंकि जब वो अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद वो उसी चीज़ पे एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह उसी चीज़ पे अगर काम शुरू कर देंगे तो आगे उनकी ऐसी अच्छी प्रोफाइल बनेगी कि आगे यूनिवर्सिटीज़ में वो जाके वो अपना यही काम आगे फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि मेरा भी यही इरादा है कि अभी अगर मैं जब यूनिवर्सिटी जाऊँ मैं अपनी इस रिसर्च को और कंटिन्यू करूँ और कोशिश करूँ कि जो मैंने प्रपोज मेथड दिया है वो मैं वापस रियल लाइफ में भी मैं टेस्ट कर पाऊँ।